بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا حمید الدین فراہی اور مولانا امین حسن اصلاحی رحمۃ اللہ علیہ کے عظیم الشان ادارے مدرسۃ الاصلاح اعظم گڑھ سے فارغ التحصیل اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے شعبہ عربی میں پروفیسر ڈاکٹر ابو سفیان اصلاحی صاحب کے ساتھ ایک یادگار علمی و فکری نشست کا اسی نشست کا دوسرا حصہ پیش خدمت ہے۔ ہماری نگاہ محاسن پر ہو، ہمارا جو نقطۂ نظر ہو وہ مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ اسی طریقے سے حدیث میں آیا ہوا ہے، آپ نے بھی فرمایا تھا کہ اگر کوئی اس طریقے کا صاحب علم دنیا سے چلا جائے تو اس کی خامیاں نہ بیان کی جائیں، اس کی خامیاں نہ بیان کیا جائے، اس کی اچھائیاں بیان کیے جائیں۔ ہاں، کسی کی خامیاں اگر اس کے اندر ہیں تو سب سے بہتر ترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کے ہاں جائیں، بیٹھ کر تنہائی میں سلیقے سے اس سے باتیں اپنی کہہ دیں۔ اللہ نے اپنے لیے جو سارے اوصاف استعمال کیے ہیں اس میں ایک صفت اس کی غفار بھی ہے۔ اللہ کی ایک صفت غفار بھی ہے، اور غفار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گناہوں پر پردہ ڈالنا، گناہوں کو مٹانا۔ تو یہ بتائیے، جب ہمارا خالق، جب رب العالمین اپنے بندوں کے گناہوں کو مٹانے والا ہے، اس کو در پردہ رکھنے والا ہے، تو ابو سفیان اصلاحی کی یا کسی اور شخص کی کیا مجال کہ اللہ کا یہ کردار ہے، اللہ کا یہ منہج ہے، اور ہم اللہ کے کردار سے، اللہ کے منہج سے ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ آپ کسی کی اگر برائی بیان کرتے ہیں، میں تو یہاں تک کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی صاحب اسلام نہ ہو، وہ صرف انسان ہو، تو اس انسان کی جتنی آپ مدد کر سکتے ہوں، جتنے اس کو نواز سکتے ہوں، اس کو نوازیے آپ بھی۔ ابھی آپ نے وہ حدیث بیان کی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا، بلکہ پوچھا صحابہ کرام سے کہ سب سے بہتر ترین شخص کون ہے، خیر الناس، کون بہتر ترین شخص ہے؟ تو آپ نے فرمایا، صحابہ کرام کو بتایا کہ سب سے بہتر ترین شخص یہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع بخش ہو، جو لوگوں کو فائدہ پہنچاتا ہو۔ آپ نے دیکھا ہے، حدیث کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ جب بھی کسی یہودی کا، جب بھی کسی نصرانی کا جنازہ جاتا تھا تو انسانی ہمدردی کے تئیں اٹھ کر آپ اس کے ساتھ چلتے تھے۔ تو اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیے، مولانا امین حسن اصلاحی بھی کہتے ہیں، ہر مفسر بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن کا جو موضوع ہے وہ انسان ہے، مسلمان نہیں ہے، وہ انسان ہے، مسلمان نہیں ہے بھائی۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیے، میں دو آیت یہاں پہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو سورہ الفاتحہ کی، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، بالکل ابتدا ہی میں اس نے کہہ دیا کہ رب العالمین۔ بھائی رب المسلمین بھی کہہ سکتا تھا، رب المومنین بھی کہہ سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کی جو رحمت ہے اس میں عمومیت ہے، اس میں کسی خاص طبقے کے لیے، کسی خاص بندے کے لیے نہیں ہے۔ یہ بالکل ابتدا ہی میں قرآن میں کہہ دیا گیا ہے۔ پھر اس کے بعد چونکہ لوگ کہتے ہیں، اس میں اختلاف ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کی ابتدا سورہ الفاتحہ سے ہوتی ہے، لیکن بہت سے مفسرین، آپ کے مولانا امین حسن اصلاحی کا یہ کہنا ہے کہ نہیں، وہ تو قرآن کا دیباچہ ہے، قرآن کی ابتدا سورہ البقرہ سے ہوتی ہے، وہ پیش لفظ ہے۔ اور مجھے جہاں تک یاد ہے، امین حسن اصلاحی صاحب نے، مولانا فراہی نے یہ لکھا ہے کہ قرآن کے جو 3 ٹاپک ہیں، ایک تو توحید ہے، دوسرے معاد ہے، معاد ہے، اور تیسری ایک چیز اور ہے۔ 3 چیزیں کو ذکر کیا ہے، اور انہی تینوں چیزوں کی ڈیٹیل ہے قرآن۔ تو ایک طریقے سے پریفیس ہے، فور ورڈ ہے سورہ الفاتحہ۔
تو دیکھیے سورہ الفاتحہ میں رب العالمین کی بات کہی گئی ہے، اور پھر ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین، یہاں پر دیکھیے آپ عام طور سے متقین کا جو ترجمہ لوگ کرتے ہیں، بہت سے مفسرین جو اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ یہ کتاب باعث ہدایت ہے ان لوگوں کے لیے جو متقین ہیں، جو نیک ہیں۔ آپ یہ بتائیے، جو متقی ہے، جو نیک ہے، آلریڈی صراط مستقیم پر ہے، تو پھر ان کی ہدایت کی کیا ضرورت؟ وہ تو خود بیچارے آلریڈی ہیں۔ متقین کی جو وضاحت امین حسن اصلاحی نے کیا ہے تدرب قرآن میں، یہ کیا ہے، اور لغت جو کہتی ہے، کہتے ہیں نا کہ قرآن کی تفہیم کے لیے لغت ضروری ہے۔ اگر قرآن کی زبان آپ نہیں جانتے تو قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتے آپ۔ تو متقین کے بارے میں امین حسن اصلاحی نے یہ لکھا ہے کہ جسے تقوی کی تلاش ہو، جسے تقوی کی تلاش ہو، بھائی اگر کسی چیز کی انسان کو طلب ہوتی ہے، تلاش ہوتی ہے، تو اس کے لیے پریشان رہتا ہے، اس کو پانے کے لیے، وہاں تک پہنچنے کے لیے حیران رہتا ہے۔ تو قرآن یہ کہنا چاہتا ہے کہ اگر کسی کے اندر صراط مستقیم کے پانی کی تڑپ ہو اور صدق نیت ہو، تو قرآن ایسے لوگوں کی مدد کرتا ہے اور ان کے لیے ہدایت نامہ بن جاتا ہے۔ یہ متقین کا مفہوم ہے۔ تو اس طریقے سے دیکھا جائے تو اس پورے پاکستان کے اندر، بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اشفاق صاحب جو میرے لیے قابل احترام ہیں اور قابل اعزاز ہیں، یہ بات میں نے سنی جب جمعہ کو آپ یہاں سے تشریف لے جاتے تھے وہاں پہ درس قرآن میں شرکت کے لیے۔ یقین جانیے کہ آپ کو دیکھنا میرے لیے سعادت ہے، میری خوش بختی ہے، میری اقبال مندی ہے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ میں آپ کے بارے میں لکھوں گا وہاں جا کر انشاءاللہ تعالی، اللہ نے چاہا تو۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس تحریک سے آپ لوگ وابستہ ہیں، اور جن دو شخصیات نہ کہا جائے، فکر فراہی سے جو آپ لوگوں کی وابستگی ہے، یہ یقین جانیے یہ اللہ کا فضل آپ لوگوں کے اوپر ہے۔ تو ہو سکتا ہو کہ ہمارے حصے میں فضل نہ آتا، یہ توفیق ہمیں نصیب نہ ہوتی تو ہم کیا کر سکتے تھے۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ ہمارا، آپ کا، مدرسۃ الاصلاح کا، ان سارے لوگوں کی کوشش یہی ہے کہ کس طریقے سے قرآن کے فہم کو آسان بنایا جائے اور کس طریقے سے قرآن کے فہم کو عام کیا جائے۔ اب یہ بات میں کر رہا ہوں تو مجھے یہ بات یاد آ رہی ہے، قرآن کی آیت یاد آ رہی ہے، لَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ هَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ میں نے قرآن کو آسان بنا دیا ہے، کیا کوئی قرآن پر غور کرنے والا ہے؟ کیا اس آسان قرآن سے کوئی فائدہ اٹھانے والا، کوئی استفادہ کرنے والا ہے؟ اب ہمارے جو روشن خیال قسم کے لوگ ہیں، یا یوں کہیے کہ جو ترقی پسند لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قرآن تو بڑا آسان ہے، ہم کو اتنی سب تفاسیر آ گئی ہیں، یہ آ گیا ہے کہ اب کسی عربی پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تو امین حسن اصلاحی کا جو مضمون ہے اسی مبادئ تدبر میں یہ ہے، لقد یسرنا القرآن هل من مدکر، انہوں نے یہ لکھا ہے۔ اور اسی تعلق سے ایک مضمون اور ہے، مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب، اگر ان کا نام آپ کے ذہن میں ہو، یہ مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب امین حسن اصلاحی کے شاگرد تھے، اور ان کے گاؤں کے تھے، اور گاؤں سے ان کو اصلاح پر لے آئے تھے پڑھنے لکھنے کے لیے۔ ان کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے مشکلات القرآن، مولانا داؤد اکبر اصلاحی صاحب کی، اور ان کے اور سارے مقالات ہیں۔ تو ان کے ایک نواسے ہیں مولانا محمد عارف عمری، انہوں نے سب جمع کر دیا ہے، ایک جگہ کر دیا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کا مفہوم یہ ہے کہ فکری اعتبار سے قرآن ایسا نہیں ہے کہ وہ آپ کے فہم سے بالاتر ہو۔ اگر اس میں آپ وقت لگائیں گے، تدبر کریں گے، تفکر کریں گے، تو آپ کو قرآن خود سمجھائے گا۔